حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدا واحد کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا، میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت علی المرتضی سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت علی کو اللہ رب العزت نے ایک الگ ہی مرتبے اور مقام سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آج بھی شیر خدا کی فہم و فراست کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی لوگ اپنی مشکلات کا حل جاننے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی تھی، جن کو ہم ایک کامیاب زندگی کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ فرمایا، سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، سب سے بڑی وحشت غرور خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بد کردار سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔